اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، کائنات کا ایک بدبخت ترین بادشاہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا، اور جس کے پاس جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وصیت کی کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ اس نرمی کی وجہ سے ایمان لے آئے، اور جس نے اپنے دور میں 90,000 بچوں کا قتل عام کیا تھا، اور جس نے 400 سال تک حکومت کی لیکن اس کے سر کے اندر کبھی درد نہ ہوا۔ ناظرین محترم، جس نے کائنات کے جلیل القدر نبی اور اللہ کے کلیم کی پرورش اپنے گھر میں کی، لیکن اس کے تمام تر خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوئیں اور وہ ایمان کی دولت سے محروم۔ پیارے دوستو، جس کی لاش کو آج تک نہ زمین نے قبول کیا ہے اور نہ سمندر نے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا ایک نشان بنا دیا، اور جس کے مرنے کے بعد اس کی تمام مال و دولت اور خزانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کا بنا دیا۔ پیارے دوستو، جس کی اپنی بیوی جادوگر، باندی اور خزانچی کہتے رہے کہ خدا ایک ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ دل کا ایسا اندھا تھا کہ خدائے وحد و قہار کی قدرت دیکھنے سے محروم رہا۔ ناظرین محترم، جس کے اپنے ہی دوست نے اسے برے مشورے دے دے کر جہنم کی وادی کے اندر پھینک دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم رامسیس ثانی کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون تھا اور اس کا نسب نامہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کس طرح سے اپنا کرم کر کے اس کو غربت سے نکال کر بادشاہت کے تخت پر بٹھایا، اور پھر اس بدبخت اور سفاک ترین بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کب اور کیسے کیا تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جس طرح روم کے بادشاہوں کا لقب قیصر اور فارس کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ اور یمن کے بادشاہوں کا لقب تبا اور ترک کے بادشاہوں کو خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بدخلق، سخت دل اور ظالم نہیں تھا۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والا فرعون ولید ابن مصعب یا مصعب بن ریان تھا۔ پیارے دوستو، اور جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اسے 400 سال تک مکمل صحت ملی۔ اس کا چہرہ تانبے کی مانند چمکتا تھا، لہذا یہود و نصارہ اسے کابوس بھی کہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، تاریخی حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ قبطیہ کے اس بدبخت بادشاہ کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ چنانچہ جب وہ بڑا ہوا تو وہ سیر و سیاحت کرتا ہوا مصر کی طرف آیا، جبکہ کتاب قصص الانبیاء کے مصنف نے لکھا ہے بادشاہت سے پہلے فرعون مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک روز تنگ آ کر فرعون بازار کے لیے نکلا تو فرعون اور حامان کی بازار کے اندر ملاقات ہوئی۔ چنانچہ یہ پہلی ملاقات دونوں کی دوستی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے، اور وہ ایام خربوزے کے تھے۔ چنانچہ دونوں ایک خربوزے والے کے پاس گئے تو ان دونوں سے خربوزے والے نے کہا، بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے خربوزے یہاں سے لے کر جاؤ اور انہیں جا کر بازار کے اندر فروخت کر دو، لہذا جب تم ہمارا یہ مال فروخت کر دو گے تو ہم تمہیں کچھ کھانے اور پینے کو دیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ مال لے کر بازار جاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یعنی فرعون خربوزے لے کر بیچنے کے لیے شہر کو گیا۔ چنانچہ جب فرعون دکانداروں کے پاس پہنچا تو دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ بھائی ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں، اور جس وقت سب مال بک جاتا ہے تو پھر مالک کے پیسے اسے واپس لوٹا دیتے ہیں، اور ہم نقدی پھل اور ترکاری وغیرہ ہرگز نہیں خریدتے، اور ہمارے شہر کا یہ دستور سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ عرصے تک سوچتا رہا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس نے وہ خربوزے اسی وعدے پر بیچے اور اپنی جگہ پر واپس آ گیا، اور خربوزوں کے مالک سے آ کر کہنے لگا کہ یہ اچھا کام نہیں، چنانچہ آپ کو ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ ہمارے بازار کی یہ ریت ہے۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد فرعون مایوس ہو کر شاہ مصر سے جا کر ملا، اور شاہ مصر کو ایک درخواست پیش کی کہ میں بعید الوطن اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں، فدوی کا کوئی کام اسی شہر مصر میں
جہاں پناہ کی سرکار عالم موافقے گزارے کو ہو تو اس غلام کو اس جگہ پر معمور فرما کر سرفراز فرمائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے کہا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ جس پر فرعون بولا کہ دروگے مقبرہ اسی شہر کی چاہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی بندہ اپنا مردہ اس قبرستان کے اندر دفن نہ کر پائے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے فرعون کو گورستان کی دروگی دے دی۔ پھر فرعون وہاں سے چلا اور قبرستان کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک بیماری کی وبا پھیل گئی اور بہت سے آدمی مرنے لگے۔ ناظرین محترم، فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے وارثوں سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا، اور اس طریقے کار سے تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس کے پاس بہت سا روپیہ اور مال و دولت جمع ہو گئی۔ پھر اس نے وہ تمام روپے مقربان بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی دروگائی لے لی۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شاہ مصر اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو پیار کرتا تھا اور خلعت بھی دیا کرتا تھا۔ اتفاقاً قضائے الہی سے وزیر مصر بھی مر گیا اور اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر، سب سے پہلے تو مخلوق کو اپنے ہاتھ میں لے۔ فرعون نے کہا کہ ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں۔ ناظرین محترم، فرعون کا یہ جواب سن کر حامان کچھ دیر تک سوچتا رہا، اور پھر اس نے فرعون کو یہ تدبیر دی کہ تم اس وقت بادشاہ مصر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ 1 سال تک اپنی تمام رعایا کی تمام فرمائشیں شاہی خزانے سے پوری کرو، اور اس سال ان سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وغیرہ وصول نہ کیا جائے، اور جتنے پیسے عوام پر لاگو ہوں گے اور جتنا ٹیکس بھی ان سے وصول کیا جاتا ہے وہ تمام کا تمام پیسہ میں دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد پورے شہر مصر کے اندر یہ منادی کرا دی گئی کہ 1 سال تک تمام رعایا کی تمام فرمائشیں شاہی خزانے سے بالکل مفت پوری کی جائیں گی، اور اس سال میں جتنا بھی خرچ ہوگا وہ فرعون اپنے پلے سے ادا کرے گا۔ چنانچہ جب وہ سال مکمل ہوا تو فرعون پھر شاہ مصر کے پاس گیا اور مزید 2 سالوں کی مہلت لی۔ چنانچہ اس کی یہ عرضی بھی قبول کر لی گئی۔ ناظرین محترم، مصر کی تمام رعایا نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئی، اور غریب و مسکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے واسطے دعائیں کی، اور سب کے سب لوگ خدا کا شکر بجا لائے۔ ناظرین محترم، پھر چند ہی روز کے بعد شاہ مصر خود اپنی موت مر گیا، اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہیں تھا جو اس کے شاہی تخت پر بیٹھے۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی اور علماء اور تمام رعایا شاہی دربار کے اندر حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ بادشاہت کے تخت پر اس وقت کس کو بٹھانا چاہیے، کیونکہ بادشاہ کے مرنے کے بعد ملک بے سر و پا ہو گیا ہے۔ آخرکار لوگوں نے فرعون کو بادشاہ بننے کے لیے منتخب کیا، کیونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا، اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو بھی دیا تھا، اس لیے سب لوگ فرعون سے خوش تھے۔ یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی لوگوں نے اس فرعون مردود کو لے جا کر تخت پر بٹھا دیا اور کہا کہ آج کے بعد تم ہی ہمارے بادشاہ ہو۔ ناظرین محترم، جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد بدبخت حامان نے اگلا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنے مصر کی تمام رعایا کو یہ حکم دو کہ اس وقت جتنے علماء اور حکماء ہیں سب کے بیانات پر پابندی عائد ہے، اور کوئی بھی شخص نہ بیان کرے گا اور نہ ہی ان کا بات سنے گا۔ چنانچہ اس تدبیر سے یہ فائدہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، اور جو آئندہ بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے۔ ناظرین محترم، حامان ملعون کی یہ بات سن کر فرعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ بالکل موقوف کر دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے۔ ناظرین محترم، خدائے حقیقی کو بھولنے کے بعد قبیلہ قبطیہ نے بت پرستی کا آغاز کر دیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک قائم رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا کہ میری عبادت کی جائے، اور فرعون نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ پیارے دوستو، جو قوم فرعون کو خدا مانتی تھی یہ ملعون ان پر بہت نوازشات کرتا تھا،
اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل سے تھی وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی۔ چنانچہ فرعون مردود ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، کیونکہ بنی اسرائیل تو دین یوسفی پر قائم تھے، اور بعوض جزیہ کے فرعون ملعون ان سے قیمتیوں کی خدمت کرواتا تھا اور ان کو ہر وقت ذلیل و خوار کرتا تھا، اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا مثل محنت، بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا وغیرہ کے، یہ سب کام بنی اسرائیل سے کروائے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ملک و بادشاہت کی حرص و ہوس سے اور فخر و تکبر سے محفوظ رکھے۔